بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور زیب اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک لائیو سیشن کیا ہے، ایک بندے نے ان سے سوال پوچھا کہ امام مہدی علیہ السلام کب دنیا میں آئیں گے اور ان کی نشانیاں جو ہے ان کو کیسے پہچانا جائے گا۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ان کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا ہوگا تو وہ بھیج دیں گے۔ اس طرح سے آپ اگر نشانیاں ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو آپ کی جو 10 نسلیں ہیں وہ بھی جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے گی، اور تب تک 10 نسلیں بھی گزر جائیں گی تب تک بھی امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اسی طرح اور مقبول جان صاحب کے حوالے سے بات کی، اور ایک لمبے بالوں کا ذکر کیا۔ جہاں تک میرا ذہن پوچھتا ہے انہوں نے ساحل ندیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے نا ویڈیو نہ دیکھا کریں۔ جب آپ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھیں گے تو امام مہدی کا جو ہے نا ظہور ہو جائے گا، کوشش کریں ان کی ویڈیو نہ دیکھا کریں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جو لوگ بھی ذائچے ڈال رہے ہیں یا اندازے پھونک رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے اندازے جو ہے نا وہ غلط ثابت ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی کہا۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو اویس بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے کے دور میں سویا ہوا شخص جاگے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، جاگا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بیٹھا ہوا، کھڑے ہوئے سے کھڑا ہوا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو جتنا پیچھے رہے، خاموش رہے، تسلی میں رہے، وہ اتنا بہتر ہے، وہ اتنا ہی بہتر۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتنے میں زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب باقی بات جو محمد قاسم کے بارے میں یا ان کے خوابوں کے بارے میں تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ جو زبان سے الفاظ انجینئر مرزا نے ادا کیے ہیں کہ جو لوگ بھی ذائچے ڈال رہے ہیں یا اندازے پھونک رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر مرزا نے تھوڑی غلط جگہ پر زبان چلائی ہے، اور زبان فتنے کے دور میں چلانا تلوار چلانے سے زیادہ آسان۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دنیا میں ان کی صورتحال ایسی تھی کہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، فتنہ قرار دیتے تھے، سب کچھ قرار دیتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو دوبالا فرما دیا، اور لوگوں کو ثابت ہو گیا کہ وہ جو کچھ ہم انہیں سمجھتے تھے وہ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں نوجوان نسل، پڑھی لکھی نسل، آخر الزمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے کوئی کام لیا ہے تجدید کا تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد اللہ علیہ، مزے کی بات اور سب سے انٹرسٹنگ اور بہت ہی بلیسڈ بات کہ وہ اپنی وفات کے بعد وہ اتنے نان کنٹروورشل ہو گئے کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، اہل تشیع کو چھوڑ کر تمام اہل سنت مکاتب فکر، چاہے اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ان کو ایگریڈ اپون وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اس طرح کے بہتان بازی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا، ان کو ذائچے پھونکنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، کس قسم کے الفاظ استعمال کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا جو لوگوں کے لیے ان کے دین کی تجدید کر دے گا، اور اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ ہم لیول پہ نہیں جا رہے کہ مجدد الفسانی کے لیول پہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد یا نہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی تجدید کا کام لیا۔ آج کے دور میں ماڈرن ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں جس دین کی تجدید کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار احمد سے کام لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ جیسے وہاں بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے، ایک بستی میں ایک نبی، دوسری بستی میں دوسرا نبی، ایک نبی ابھی موجود ہے تو دوسرے نبی آ گئے، ایک نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اگلے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ یہاں پہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجددین سے لیا ہے،
وہ اصل میں علماء ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے بھی اپنا نام عالم رکھ دیا تو وہ عالم ہے, ان میں سے بھی ہوں گے, لیکن خالی نام رکھنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. لیکن یہ مجددین تو فار شور, چاہے ان کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہو یا نہ ہو, چاہے ان کے پاس مفتیوں کا کورس انہوں نے کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی تجدید کا کام دیا. چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میڈیکل کالج سے پڑھا ہوا ایک نوجوان ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی کی ہے انجینئر مرزا نے, اور بہت سارے لوگ انجینئر مرزا سے بہت سارے الفاظ اس کے واپس دلوا چکے ہیں. سب کچھ ہو چکا ہے, یہ الفاظ بھی کرتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کا بیک لیش آ رہا ہے, تو اس کو وہ بات واپس لینی پڑتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اندر کھوٹ ہوتی ہے نا تو وہ زبان پہ آئی جاتی ہے. یور تھاٹس, وہ کسی کی کوٹیشن ہے نا بڑی فیمس, کہ کیپ یور تھاٹس پازیٹیو بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈز بیکم یور ایکشنز. تو اور جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ انسان کا اچھا برا, اس کی پریزنٹ فیوچر سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کریں کہ یہ جو ہے نا یہ گستاخی ہے اور بڑی غلط ہے, اور کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء ہوں ان سب کو اس کے اوپر سرزنش کرنی چاہیے. اور یہ کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے تجدید کا کام دیا ہے ان کے اوپر اس طرح سے زبان درازی کی جائے. پہلی بات. اب آ جائیں دوسری, انہوں نے خوابوں کے حوالے سے محمد قاسم جی, اب آ جائیں دوسری بات کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم کے بارے میں کہ یہ ان کے خواب وغیرہ بالکل irrelevant ہے. اور پھر امام مہدی کی ایک کا سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کی اگلی 10 نسلوں میں امام مہدی نہیں آنے. اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ بھی یہ ذاتی ان کے سب کے غلط ہوں گے. اور پھر کہا کہ کئی 100 سالوں میں نہیں آنے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بندو, قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہو, مجھے بتا دو کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری امت کو میرے بعد 500 سال آدھے دن سے پہلے عاجز نہیں کرے گا حکم اقوال. اور یہ صحیح حدیث ہے. ڈسکرپشن میں ہم نے آپ بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈال دیں, جو ہماری ویب سائٹ پہ آرٹیکل ہے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ایج آف امہ, کہ اس امت کی ایج کتنی باقی ہے. اس میں صحیح روایات کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس امت کی ایج 1500 سال سے نہیں بڑھنی. اور جب یہ صحیح روایات سے ثابت ہو گیا ہے اور احادیث کے متفقن علیہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے, تو ہمیں اس کے اوپر کوشچن کرنے کی کوئی بات نہیں رہتی. اور یہ تو بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ نہیں اگلی 10 نسلوں میں نہیں آنا. بھائی میں آپ کو سچی بات ہوں, تھوڑی سی مطلب ساتھ میں آپ کے ساتھ اگر بات کرتے تب بھی بات ہوتی, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنایا, وہ بھی آپ نیچے ڈال دیں, کہ علامات صغریٰ ساری پوری ہو چکی ہیں. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فرسٹ آرٹیکل ڈالیں ایج آف امہ جو 1500 سال ہے وہ, اور سیکنڈ لنک آپ ڈالیں کہ جو علامات صغریٰ ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں. وہ پورا ہمارا ڈیٹا بیس ہے, ٹیبل ہے, وہ ہم اسے اپڈیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں سینڈ کرتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ مجھے یہ نشانی ملی ہے تو وہ بھی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ یہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر کس طرح سے پوری ہوئی ہے. تو علامات صغریٰ جب ساری پوری ہو گئی ہیں تو صغریٰ کے پورے ہونے پر علامات کبریٰ نے ظاہر ہونا ہے, اور علامات کبریٰ میں سب سے پہلے امام المہدی علیہ السلام. تو کوئی ثابت کریں, دلیل سے بتائیں کہ جی فلاں فلاں نشانی رہتی ہے. تو ابھی امام مہدی میں اتنا وقت ہے, ایسی بات نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اس امت کی عمر 1500 سال سے زیادہ نہیں ہوئی, لہذا اگلے 40-50 سال کے اندر ہی امام مہدی نے آنا ہے. اور پھر جو علامات صغریٰ ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. جب علامات صغریٰ پوری ہو چکی ہیں تو علامات کبریٰ کا وقت ہے. تو میں یہی کہوں گا, میں سچی بات آپ سے اگر کروں, ویسے میں کرنا نہیں چاہتا تھا, اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جو بھی اس وقت دین کی ترویج کر رہا ہے, جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے, یا جو بھی اپنے آپ کو علمی سمجھتا ہے, اگر میرے جیسے بے وقوف نکھٹو انسان کو جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں, ان کا ظہور بھی ہو چکا ہے اور ان کے بیعت کا وقت ہے, تو یہ تو اتنے بڑے انہوں نے تو کتابیں کھنگالی ہوئی ہیں. میں سچی بات, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو حدیث کی ساری کتابوں کے نام نہیں آتے, مجھے تو فقہ کا پتہ ہی نہیں ہے. بس کرے اگر پتہ بھی ہو تو پھر وہ ظاہر پھر تو اور زیادہ ثابت ہوتا ہے یہ بات.
اگر تھوڑا سا جو ایک بالکل ادنا سی انفارمیشن ہے میرے پاس، اس سے یہ چیز ثابت ہو آپ کو گئی لگتا ہے کہ جو محمد قاسم والا ہے وہ ایک ان تک بات پہنچی ہوگی؟ ہاں، میں آپ کو ایگزیکٹلی میں آپ کو یہ بات کرنے والا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فیوچر میں امام مہدی بننا ہے، لیکن وہ اگر آج مان لیں تو ان کی، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جو جو مان لے گا اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ اگر آپ مان لیں کہ امام مہدی دنیا میں آ چکے ہیں تو آپ جو بات کریں گے ان سے پوچھ کے کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات سے ڈر رہے ہوں کہ اگر وہ نہ ہوئے تو، اگر نہ ہوئے تو بیلنسڈ بات کرتے۔ اول تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات یہود کو معلوم تھی، یہودی علماء کو، لیکن وہ چھپاتے تھے، اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے بننا ہے، یا کم از کم ان کو سرٹینٹی ہے کہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ بنے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پھر فوراً سے جھکنا پڑے گا، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے آگے قائل ہونا پڑے گا کہ ظاہر ہے پھر امام مہدی کے جو خواب ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مطلب یہ علماء حضرات ہیں وہ مطلب اس چیز کو فتنہ سمجھ رہے ہیں، اور اسی چیز سے میں نے یہی تو کہا کہ دیکھیں ڈر کے وہ آگے اگر وہ فتنہ سمجھ رہے ہیں تو استخارہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ فتنہ سمجھ رہے ہیں تو پھر دلائل کے ساتھ بات کریں، اس طرح سے ریجیکٹ نہ کریں، اور جو فتنہ سمجھ رہا ہے اگر نہ تو اس کو چاہیے کہ استخارہ کرے، اپنی عقل اٹکل پنچو تو سب سے زیادہ وہ دوڑا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دلیل حدیث قرآن کی بات کریں اور استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں، اٹکل پنجو تو وہ دوڑا رہے ہیں سب سے زیادہ، اور اپنے تکبر میں زوم میں یہ جواب دے دینا کہ بس سب سے بڑا عالم مفسر میں ہی آ گیا ہوں اس دور میں، ڈاکٹر اسرار احمد جیسا مجدد بھی جو ہے نا ان کو بھی ذائچے والا قرار دے دینا، یہ پھر زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی زیادتیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ کہیں کوئی ناحق بات نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے، کہیں تکبر والا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں ریا والا معاملہ نہ ہو جائے، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے دوست ہیں یا دشمن ہیں، میں سب سے کہتا ہوں دعا کہ میرے حق میں بھی دعا کریں، اپنے حق میں بھی دعا کریں کہ اگر میرے اندر غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے، اور آپ کے اندر جو غلطی کوتاہی ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بہت شکریہ آپ حافظ بھائی، آپ نے وقت دیا۔ اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، آپ کو انجینئر صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے اس بات پہ، اور جس نے عمل پہ جو حق کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سچ ہے اس کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔